امام ابو یوسف یہ بڑے پیارے اور قریبی شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے۔ وہ اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اس گلی میں ایک یہودی رہتا ہے۔ وہ یہودی کو جانتے تھے۔ اس نے نئی دیوار بنائی اور وہ دیوار اس نے بہت آگے کر کے بنا لی، یعنی رستہ تنگ ہو گیا۔ ویسے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں کے گزرنے کے رستے تنگ کرنا یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ رستہ تنگ ہو گیا۔ امام صاحب نے یہودی کو باہر بلایا اور بڑے پیار سے کہا کہ یہ دیوار آپ نے بہت باہر کر دی ہے۔ تجاوزات جسے کہتے ہیں، پاکستانی تو اچھی طرح واقف ہیں تجاوزات سے۔ تو یہودی نے کہا کہ جس دن آپ پالکی میں بیٹھ کے آئیں گے نا، پالکی اس وقت بڑا نامی گرامی سواری تھی، 7-8 بندے نیچے سے اٹھاتے تھے اور بندہ اوپر بیٹھتا تھا۔ وزراء اور بادشاہ اور منسٹر یہ سارے لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، غلام اٹھاتے تھے۔ تو امام صاحب نے مسکرا کر کہا کہ میرے پاس صبح کو ہوتا ہے شام کا نہیں ہوتا، شام کو ہوتا ہے صبح کا نہیں ہوتا، میں پالکی کہاں سے لوں گا؟ بہرحال امام صاحب چپ کر کے چلے گئے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے کے جو راوی ہیں وہ مولانا طارق جمیل ہیں۔ آپ اکثر ان کو سنتے ہوں گے یا آپ ان کو جانتے ہوں گے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی دوران ہارون الرشید اس نے غصے میں آ کر اپنی ملکہ کو کہا کہ اگر آج کی رات تم نے میری مملکت میں، میری ریاست میں گزاری تو تمہیں طلاق ہو گئی۔ 2-3 گھنٹے گزرے تو ہارون رشید کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہے؟ بڑی پیاری ملکہ تھی، بڑی سیانی ملکہ تھی۔ اب ہارون رشید کی دوڑیں لگ گئیں کہ وہ کیا کرے۔ تمام علماء کو بلا لیا گیا دربار میں، ایک سے بڑھ کے ایک عالم اور مفتی وہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ تو ہارون الرشید نے سارا واقعہ بتایا کہ جی اس طرح میں نے عہد کر لیا ہے۔ تمام علماء اور مفتی متفق تھے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملکہ کو ریاست سے نکالا جائے، ورنہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب کس طرح نکالا جائے؟ لینڈ روور اور پراڈوز کا زمانہ نہیں تھا، سلطنت اتنی بڑی تھی کہ گھوڑے اور اونٹ کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہارون رشید مزید پریشان ہو گیا۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے سب سے قریبی جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے فیض لیا وہ کون ہیں؟ تو دربار میں بتایا گیا کہ اس وقت امام ابو یوسف ہیں۔ ہارون الرشید نے صدہ بھیجا امام ابو یوسف کو کہ بڑا ضروری کام ہے۔ وہ تشریف لے آئے تو ہارون الرشید نے سارا قصہ بتایا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر میری ملکہ میری ریاست میں رات گزارے گی تو اسے طلاق ہو گئی ہے۔ اب اس کو ریاست سے کیسے نکالا جائے؟ میری ریاست آپ جانتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ یہ تو بہت سادہ سا مسئلہ ہے، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سارے علماء مفتی ہارون الرشید ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ صبح سے ہمیں وقت پڑا ہوا ہے اور امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ کیا اس کا حل کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ملکہ یہ رات مسجد میں گزارے۔ مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہے، نہ ہارون الرشید کی ہے، نہ ہارون الرشید کے باپ کی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا وہ ہارون الرشید کی ملکیت میں نہیں آتی، وہ ریاست میں بھی نہیں آتی، اس کا مالک اللہ ہے۔ تمام مفتی اور علماء وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور انہوں نے امام کی تائید کر دی۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ واقعہ مولانا طارق جمیل کا بیان کردہ ہے۔ بہرحال اسی وقت ہارون الرشید نے
जो है वो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया और इमाम यूसुफ को चीफ जस्टिस बना दिया और 1 लाख दीनार इनाम में दिए, जो कि ज़ाहिर है कि इमाम यूसुफ ने लेने से इनकार कर दिया। जब वो सलाम करके जाने लगे तो उन्होंने कहा कि इतनी मेहरबानी करें, आपने इतना बड़ा मसला हल किया है तो आप पालकी पर जाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। इमाम इस बात पर राज़ी हो गए कि चलें दीनार न दें, पालकी पे मैं चला जाता हूँ। इमाम पालकी पे बैठ गए, 7-8 गुलामों ने कंधों पे उठा लिया। अब वो पालकी पहुँच गई यहूदी के घर के सामने, रस्सा तंग था और यहूदी को बाहर निकाला गया और यहूदी ने जब देखा हारून और रशीद के कारिंदे, पालकी, शाही और ऊपर इमाम, तो उसने उसी वक्त कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि ज़ाहिर है सीमेंट और कंक्रीट तो थी नहीं, मैं अभी दीवार अपनी जगह से हटाता हूँ। तो ये बकौल मौलाना तारिक जमील साहब एक तीर से 2 शिकार हुए और रास्ता जो है वो खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जानते होंगे कि आज क्या तारीख है जी? आज तारीख है 18 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। थोड़ी सी आपको तब्दीली भी महसूस हो रही होगी, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मैं अपने गांव में माँ जी की पहली बरसी पर आया हुआ हूँ, तो आप लोगों ने मेरी माँ के लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए। और जो है ना वो, चूँकि आप मेरी बहुत प्यारी और मोतबर फैमिली हैं, कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल पाकिस्तान की और एक नया वीलॉग। लेकिन सबसे पहले आपको बताना है कि 28 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर नए आर्मी चीफ आएंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद जो दूसरी है वो ये कि हमने इस निज़ाम को लाने वालों पर, इस निज़ाम के मुंह पर, इस निज़ाम के डायरेक्टरों पर थू 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 ये करनी है। और ये लाजमी आप लोगों ने भी जो है ना वो कमेंट्स में करनी है। जो अगली गुजारिश है वो ये कि अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, हमारी दुआएं लें और हमारी दुआएं हमें दुआएं दें। उसके बाद अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी, आप वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, चाय का कप बना के भेजें या कोई दुआ लिखें मेरी माँ जी के लिए। और नौजवानों तक लाजमी जो है, हमारे जो नौजवान व्यूअर्स हैं उनकी तादाद कम है, नौजवानों तक पैगाम जो है पहुँचाया करें। और अभी तक जिस मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने जो है ना वो कान नहीं धरा, लिफ्ट नहीं कराई, वो ये कि क्लिक करने के बाद वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे एवरेज व्यू ड्यूरेशन बेहतर होती है और यूट्यूब को मैसेज आता है कि वीडियो में दम है। ये सारा रोने के बाद अब हम आते हैं खबरों पर और वीलॉग पर। सबसे पहली खबर ये है कि बड़ी सनतें वो बुरी तरह लड़खड़ा गई हैं। SIFC बनी, इमरान की हुकूमत में मिशत तबाह हो गई बकौल इनके, लिहाजा इन ठगों को लाया गया। इन ठगों ने क्या किया कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतें हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 7% जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो कम हो गई है। अब हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि चूँकि लागत इतनी ज़्यादा आ रही है बिजली और गैस की, तो जो है ना वो बड़ी सनतें वो काम करना छोड़ गई हैं और उनकी बरामदात में बड़े पैमाने पर कमी हुई है। ये आज अखबार की खबर है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जिस तरह पाकिस्तानी सऊदीया में जाते हैं, कतर में जाते हैं और UAE में जाते हैं, प्रॉपर वीज़े पे काम करते हैं, आपको पता है लाखों पाकिस्तानी बाहर हैं। इसी तरह अब अफ़गानियों के लिए पॉलिसी आई है कि जिनके पास वीज़ा होगा, वर्क वीज़ा होगा, वो पाकिस्तान में काम करेंगे। जिनके पास वीज़ा नहीं होगा तो वो पाकिस्तान से उनको निकलना होगा। ये कमाई का भी अच्छा ज़रिया है क्योंकि अच्छे पैसे कमाएगी हुकूमत
اور پولیس بھی اچھے پیسے کمائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک ریگولر کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہے کہ جو وہاں سے جو ہے نا وہ مفرور ہوتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے۔ بہرحال اب ان کے لیے ویزا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ افغانستان میں اس ذرا بیان کو سنیں اور سر دھنیں، آپ نے سر لازمی دھننا ہے۔ افغانستان میں اس وقت کوئی آئین نہیں ہے اور وہاں پہ ایک قبضہ گروپ ہے، یہ کہنا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کا۔ اب آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے یا اس پہ کیا کہیں گے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ وہاں آئین بھی نہیں ہے اور وہاں پہ قبضہ ہے، تو اگر افغانی یہ کہہ دیں، پاکستان میں کون سا آئین اس وقت چل رہا ہے؟ بقول عمران خان عاصم لاء چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے نا وہ قبضہ گروپ ہے۔ 8 فروری 2024 کو لوگوں نے ان کی صندوقڑیوں میں تھوکا، ان کے چہروں پہ تھوکا، اور لوگوں نے بینگن پہ، مولی پہ، کیلے پہ، سٹیپلر پہ، کمپیوٹر پہ، صوفے پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے موریں لگائیں اور عمران خان کو 2/3 اکثریت دی اور ایک قبضہ گروپ آیا۔ اب عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے، اور انہوں نے 3 نام لیے ہیں۔ پہلا نام انہوں نے لیا ہے سکندر سلطان راجہ کا، دوسرا نام انہوں نے لیا ہے قاضی فائد عیسیٰ المعروف قاضی لعنت کا، اور تیسرے نمبر پہ اب انہوں نے پہلی دفعہ نام لیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کا، کہ ان 3 لوگوں نے جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کیا۔ بالکل چوری کی ہے جی، جس نے بھی کیا۔ تو پاکستان پہ بھی قبضہ گروپ ہے۔ بہرحال دفتر خارجہ نے افغانستان کے، میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا RCO رجیم چینج آپریشن، کہ اب ان کے ذمہ لگا ہے کہ آپ نے رجیم چینج کروانا ہے طالبان کا، وہاں پہ پھر لڑائیاں کروانی ہیں، اور یہ جو میں نے کہا ہے ہم اتنے سالوں سے افغانستان کو جو ہے وہ بیچتے آئے ہیں۔ حذیفہ صاحب ہیں، حذیفہ رحمان، یہ حکومت کے مشیر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ TLP کے خلاف جو کچھ ہوا تو اس میں اسلام آباد اور جو پنڈی بوائز ہیں یہ سیم پیج پر ہیں۔ بالکل جی، ہمیں پتہ ہے سیم پیج پہ ہیں، ورنہ کیا حیثیت ہے اسلام آباد کی کہ وہ یہ کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ راول پنڈی سے ایک طاقتور شخصیت کا فون گیا TLP کو، اور انہیں کہا گیا کہ آپ نکل آئیں۔ وہ نکل آئے، وہ مرید کے پہنچے۔ جب وہ مرید کے پہنچے تو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے، ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے، اس پہ مقدمہ کرنا ہے تو کریں۔ رائن گرم کی سٹوری ہے۔ پھر اسلام آباد میں لاہور میں سیکٹر کمانڈر کو فون کیا گیا کہ آپ بس شاباش، آپ قربانی دے دیں۔ یہ ان پارٹیوں کے لیے، چاہے وہ اطلاع پاکستان پارٹی ہو، چاہے پاک سرزمین پارٹی ہو، یہ جو ٹیسٹ ٹیوبز پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ پھر یہ کس طرح چھری کے نیچے دیتے ہیں۔ پھر بہرحال TLP کو چھری کے نیچے دے دیا گیا۔ حذیفہ رحمان کہتے ہیں کہ پنڈی بوائز اور اسلام آباد یہ سیم پیج پہ تھے، ہمیں پتہ ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ صدیق جان نے بڑا شرارتی سا ٹویٹ کیا ہے۔ صدیق جان آپ جانتے ہیں بہت بڑے صحافی ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ویسے بہت بڑے صحافی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو باقی ممالک بھی تسلیم کر لیں گے۔ صدیق جان کا سوال یہ ہے کہ باقی ممالک سے کیا مراد ہے؟ اب ہم صدیق جان کو کیا جواب دیں؟ وہ خود ان کا روز کا کام ہے، صبح شام وہ یہی کام کرتے ہیں، اور باقی ممالک کون سے ہیں آپ کومنٹس میں لکھ دیں کہ باقی ممالک کون سے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے، یہ ادارہ شماریات ہے حکومت کا، کہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہم تو پٹ پٹ کے تھک گئے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ فری پیٹرول ڈلواتے ہیں، جو لوگ فری ڈیزل ڈلواتے ہیں، جن کا بجلی کا بل نہیں آتا، جن کا گیس کا بل نہیں آتا، جن کے واش روم کے جو ٹیشو پیپر ہیں وہ سرکاری ہوتے ہیں، تو ان کو مہنگائی کا کیا پتہ؟ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال اب ادارہ شماریات کہہ رہا ہے کہ دوسرا ہفتہ مسلسل پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وزیر خزانہ صاحب کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا جو لوگ مجھے مسلسل سنتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں۔ ایک تو ہم خواہ مخواہ ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہماری بیماری بیچی جاتی ہے، ہمارا زلزلہ بیچا جاتا ہے، ہماری جہالت بیچی جاتی ہے، ہمارے پھٹے کپڑے بیچے جاتے ہیں اور مال اینٹھا جاتا ہے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے GDP کا ہدف حاصل نہیں ہوگا اور مہنگائی بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ اورنگزیب آری صاحب ہیں۔ یہ آری صاحب، ان کی بیسک جو نیشنلٹی ہے یہ ہالینڈ کی ہے۔ جب رجیم چینج ہوا تو بڑے دھوم دھڑکے سے ان کو لایا گیا،
उसी दिन इनका शनाख्ती कार्ड बना, उसी दिन एक कसाई ने कुल्हाड़ी से या टोके से इनके खतने किए, ये मुसलमान हुए और आते ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बन गए उसी दिन। अब ये फरमाते हैं कि सैलाब की वजह से, जी सैलाब से पहले कौन सा यहाँ पे जो है ना बुर्ज खलीफा बन रहा था, या सैलाब से पहले यहाँ पे लोग कौन सी झोलियाँ उठा के दुआएं दे रहा था। मैंने आपको बताया ना ये सारी चीज़ें बेचने के लिए हैं। ठीक हो गया जी, हम मान लेते हैं। उसके बाद जो है वो इरशाद भट्टी ने बड़ा खूबसूरत, अभी मिशत की बात कर रहे हैं कि जो च्युइंगम है ना, च्युइंगम, वो बंदा मुसलसल चबाता रहता है और मैदा इंतज़ार करता है कि यार ऊपर बड़ी एक्टिविटी हो रही है, नीचे भी कुछ आएगा, लेकिन नीचे कुछ नहीं आता। आप च्युइंगम चबा के फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि ये है हमारी मैशत पाकिस्तान की, कि स्टॉक मार्केट और वजीर और ये सारे ऊपर ही ऊपर, नीचे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी मैशत बेहतर हुई है। अगर मैशत बेहतर हुई है तो नीचे भी आएगी ना, हमें भी कुछ मिलेगा, कोई चीज़ें भी सस्ती होंगी। लेकिन ये च्युइंगम है पाकिस्तानी मैशत जो ऊपर हो रही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो अज़मा बुखारी, ये वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, और आपको पता है कि कितना बोलती हैं। इन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है कि TLP की तरफ से इनको रेप की और कत्ल की मुसलसल जो है वो धमकियां मौसूल होती रही हैं। बहरहाल TLP जो है वो बिल्कुल ही पानी का बुलबुला साबित हुई। ये तो PTI का काम है, 3 साल से वो निकलते हैं, मार खाते हैं, पर्चे कटवाते हैं, फिर चुप, फिर निकलते हैं, मार खाते हैं, पर्चे कटवाते हैं, फिर चुप, लेकिन वो बैठे नहीं हैं। मुजामत जिंदाबाद। TLP आपने देखा कि किधर गई, कहाँ गई। जिस तरह गधे के सर से सींग गायब हुए थे, TLP वाले भी गायब हो गए। और जो है ना वो खादिम रिजवी साहब का जो मज़ार था उस पर भी कब्ज़ा हो गया, उसकी जो तख्ती लगी हुई थी वो भी उखाड़ दी गई, मस्जिदों पे भी कब्ज़ा हो गया। और पाकिस्तान में तकरीबन मेरा ख्याल है 80% अहले सुन्नत हैं, किसी ने कोई परवाह नहीं की। नारे तो बड़े मारते थे, मजाक तो बड़े उड़ाते थे ये TLP वाले। बहरहाल जी वो अज़मा बुखारी ने इंकशाफ किया है। असद तूर साहब कहते हैं, बड़े साफ़ी हैं, कि यही बातें कर करके ना तो डराया जाता है कि अब अगर इमरान खान बाहर आए ना तो इमरान खान जो है वो जाती उमरा पे बुलडोज़र चलवा देंगे, ट्रैक्टर चलवा देंगे। यही लोग ये इस्टेब्लिशमेंट को भी और इन सियासी जमातों को भी डराते रहते हैं। और आपको पता है कि इमरान के बारे में जितनी भी पेशगोइयाँ की गई, इमरान के बारे में जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया, वो सारा ठुस हुआ। जेल नहीं काट सकेगा, काट ली। वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा, बन गया। शौकत खानम नहीं बनेगा, बन गया। नमल नहीं बनेगी, बन गई। वो तो हमेशा गलत साबित करता है। तो ये भी, वो तो फतह मक्का की कई दफ़ा बात कर चुका है, सुलह हुदैबिया की बात कर चुका है। और अगर वो ट्रैक्टर या बुलडोज़र फेरे तो ये भी ठीक है, अवाम उसके साथ होगी कि फेरे इन पे बुलडोज़र। कभी हम ये भी दिन देखें ना कि इन पे बुलडोज़र फिरे, बिलावल हाउस पे फिरे, जरदारी पे फिरे, जाती उमरा पे फिरे, तो इन पे फिरे बुलडोज़र, लोग बड़े खुश होंगे। उसके बाद जी याया अफरीदी ने भी कह दिया है कि पूछ कर बताऊंगा। सुहेल अफरीदी ने पहले ख़त लिखा, उसके बाद एडवोकेट जनरल जो हैं KPK के, उन्होंने पैगाम भेजा याया अफरीदी को कि जी KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो जो अमला है चीफ जस्टिस का, लेले का, ये भी लेला है एतजाज। इसने शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है, आजकल मज़हब भी तब्दील कर लिया है। वो कहते हैं कि एक चपड़ासी की जो अहमियत है, चपड़ासी की, वो याया अफरीदी से ज़्यादा है। ये उन्होंने TV पे बैठ के कहा है। अगर याया अफरीदी के गिट्टों में गैरत होती ना, कबायली है वैसे, नाम के साथ अफरीदी लिखा है, तो इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन आपको पता है 25 लाख तनख्वाह और फिर V8, फिर जो है ना आगे पीछे काले डाले, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, मुफ्त की चीज़ें। और पाकिस्तानियों का खून इतना मीठा है कि मच्छरों से ज़्यादा ये चूसते हैं, ये जज खास कर। तो बहरहाल जी उनके अमले ने भी कहा है कि पूछ के बताएंगे। ये कहाँ से पूछते हैं, या इनका वेंटिलेटर कौन है, या इनका ऑक्सीजन मास्क कौन है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैं पूछ के बताऊंगा। यानी सवाल हुआ है ना राना सनाउल्लाह पे कि एक जेल का सुपरिटेंडेंट या जेलर वो वज़ीर आज़म से ऊपर है, वो चीफ जस्टिस से ऊपर है। ये ऐसा कहीं पे होता है? बहरहाल जो है वो फ्राडिया,
وہ نواز شریف وہ جیل میں تھا، 100 بندے اکٹھے ملاقات کر رہے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، مینیو ڈسکس ہو رہا ہے، یہ مینیو جو ہے نا دوپہر کو لے کے کھانے کا آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا۔ تو بہرحال اب جی ان کے عملے نے کہا ہے کہ وہ پوچھ کر بتائیں گے۔ کس سے پوچھ کر بتائیں گے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جی۔ اس کے بعد آج پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے کاکول میں، زبردست، اور جو حلف ہے نا وہاں پہ بہت زبردست حلف ہے، جس نے بھی لکھا ہے بنایا ہے کمال کیا ہے۔ میں صدق کے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، زبردست، بہت زبردست، اسلام کا وفادار رہوں گا، بہت زبردست۔ اور اگلی بات تو سب سے زبردست ہے، وہ یہ کہ میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا، یہ حلف ہے۔ یہ یوب نے اٹھایا غداری، یہ یاجا نے اٹھایا غداری، یہ ضیاء نے اٹھایا غداری حلف سے، یہ مشرف نے اٹھایا غداری، پھر باجوہ نے تو اعتراف کیا۔ آپ یوٹیوب پہ نکالیں باجوہ کی آخری تقریر کہ ہم 70 سالوں سے سیاست کر رہے ہیں، یہ خود کہہ رہا ہے، چیف خود کہہ رہا ہے یونیفارم میں، یوٹیوب پہ نکالیں آخری تقریر۔ لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے فروری سے، جب وہ جا رہا تھا دفع ہو رہا تھا، کہ ہم اب سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور خواجہ آصف نے کہا وزیر دفاع کہ میں نے ساری عمر اتنی سیاست نہیں کی جتنی باجوہ نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ باجوہ نے کہا تم لوگوں نے اتنی سیاست نہیں کی جتنی میں نے کی ہے۔ حلف کیا کہہ رہا ہے؟ کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ 17 سیٹیں کس نے لی، 2/3 کس نے لی، مخصوص نشستیں کس نے لی، مکھیہ منتری پنجاب کا کس نے بنایا، سندھ کا کس نے بنایا، بلوچستان میں چابی والا کھلونا کس نے بٹھایا، ملاقاتیں کون کر رہا ہے، روزانہ تاجروں سے ملاقاتیں، SIFC، یہ ساری حلف کی خلاف ورزی ہیں ساری۔ اور مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ یہ سب سے بڑی غداری ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، بندوق کے زور پہ کسی کو اپنے سامنے لٹانا، بندوق کے زور پر کسی کو مجبور کرنا، یہ مولانا اسحاق فرما گئے ہیں، فیصل آباد والے، جن کو غامدی صاحب اپنا استاد کہتے ہیں۔ تو بندوق کے زور پر سارا چل رہا ہے۔ کل ایک محترم ویور نے لکھا ہے کہ آپ کا چینل کب بند ہو رہا ہے؟ تو میں تو سیرت النبی بیان کرتا ہوں، میں تو آپ کو تاریخ کے روشن پہلو دکھاتا ہوں، میں تو سوالات اٹھاتا ہوں، میں نے کوئی غلط بات کی ہو، آپ کو جوئے کی تبلیغ کی ہو، استغفر اللہ، آپ کو برائیوں کی طرف بلایا ہو، تو آپ کے کمنٹس ٹھیک ہیں کہ کب بند ہو رہا ہے۔ تو حلف تو اٹھا لیا ہے آج کیڈٹس نے، لیکن کیا وہ اس پہ عمل کریں گے؟ پہلے تو نہیں ہوا، اب آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے نعمان زکریا صاحب، آج کل ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کور کمانڈر لاہور ہیں اور ان کا نام آ رہا ہے آرمی چیف کے لیے۔ یہ خبر بریک کی ہے، کیونکہ جو خبر بریک کرتا ہے سیدھی بات ہے اس کا کریڈٹ ہے۔ یہ خبر بریک کی ہے سبی کاظمی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ ہلچل ہے، پنڈی میں بھی بہت زیادہ ہلچل ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آج جو کاکول میں آرمی چیف نے خطاب کیا تو وہ بھی الوداعی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات تھی، وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اور نعمان زکریا صاحب کور کمانڈر لاہور، ان کا نام جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے آرمی چیف کے لیے۔ اگر یہ بات درست ہے تو ہم نعمان زکریا صاحب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، بھی ظاہر ہے پھر جنرل بندہ بنتا ہے، پروموٹ ہوتا ہے، چوتھا تارہ لگتا ہے اور آپ چیف بن جاتے ہیں، جس طرح باجوے کے وقت جنرل عاصم منیر جو ہے وہ بنے۔ حالانکہ جو پہلی سمری آئی اس میں ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام ہی نہیں تھا۔ پھر دوسری سمری منگوائی گئی کیونکہ نواز شریف اور مکھیہ منتری کمٹمنٹ دے چکے تھے۔ دوسری سمری جب منگوائی گئی تو اس میں عاصم منیر صاحب کا نام تھا۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، عاصم منیر صاحب سینئر موسٹ تھے، یعنی سب سے سینئر تھے، ان کو چیف بنایا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو جونیئر 5 جرنیل تھے انہوں نے ریزائن کر دیا، آپ کو یاد ہے؟ یعنی جو فیض امید تھے وہ جونیئر تھے لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا۔ حالانکہ جب جونیئر کو چیف بنایا جائے تو جو سینئر ہوتے ہیں سپر سیڈ ہوتے ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں
کہ یہ تو ہم سے جونیئر ہے، یہ سینئر تھے، یعنی فیض حمید چلے گئے، نعمان محمود چلے گئے، اظہر عباس چلے گئے، اس کے علاوہ بھی 2 جرنیل تھے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے کہ ہم نے کام نہیں کرنا۔ ایک وجہ او ٹی بھی تھی، یعنی یہ کمیشن ہولڈر نہیں تھے، یہ آفیسر ٹریننگ ایک ہوتا ہے، ضیاء صاحب نے شروع کیا تھا، یہ اس بیچ سے تھے۔ وہ جو تھے وہ سارے کمیشن تھے، کاکول والے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا۔ تو اب جو اسلام آباد میں بات ہے، اب یہ کوئی بارگیننگ چپ ہے، کوئی اور باتیں منوانی ہیں، کیونکہ لے دے ہو رہی ہے نا، نون لیگ اور جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل میں لے دے کہ آپ 2 سال کی ایکسٹینشن دیں گے، 5 سال کی دیں گے، تو یہ ہوگا عمران کو توشہ خانہ میں سزا دلوائیں، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور فیض حمید کو اس کا کورٹ مارشل کریں، اس کو سزا دیں۔ تو یہ کوئی بارگیننگ چپ ہے یا اصل صورتحال ہے؟ لیکن جو نیا نام سبھی کاظمی نے بتایا ہے، وہ نیا نام ہے کور کمانڈر لاہور نعمان زکریا کا، کہ وہ ہو سکتا ہے 29 نومبر کو پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم ان کو کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، یہ نام آیا ہے جی۔ اس کے بعد شعلے شاید آپ نے دیکھی ہو، میں نے 2-3 دفعہ دیکھی ہے، شاید زیادہ دیکھی ہے، گبر سنگھ کتنے آدمی تھے یہ، تو اس میں وہ ایک ورڈ استعمال کرتا ہے ساباس، یہ لفظ تو شاباش ہے لیکن گبر سنگھ جو ہے ساباس استعمال کرتا ہے۔ یہ ساباس ہے جی لیپنگ، آپ جانتے ہیں لیپنگ کون ہے؟ لیپنگ ہیں چائنا کے صدر، بہت طاقتور شخصیت ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے، یہ جو صدی ہے یہ چین کی صدی ہے۔ چین کسی وقت اعلان کر سکتا ہے کہ وہ سپر طاقت ہے، اور وہ ایسا کر بھی سکتا ہے۔ جو معدنیات امریکہ کو دی جا رہی تھی، چین نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ اس کو نہیں دینی، اور اس کی بات مانی گئی، اس کی بات ماننا پڑے گی۔ ابھی پاکستان اور انڈیا کی جھڑپ ہوئی تو چین نے کیا کیا بھارتیوں کو بھی پتہ ہے اور پاکستان کو بھی پتہ ہے۔ تو لیپنگ نے جو ہے نا وہ متعدد اور کافی جرنیلوں کو برطرف کر دیا ہے، اور کرپشن، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ کرپشن نہیں جو نواز شریف نے کی ہے، وہ کرپشن نہیں جو زرداری نے کی ہے، وہ کرپشن ہوتی تو الٹا لٹکا دیتے یا سیدھا رسے کے حوالے کرتے، وہ معمولی کرپشن تھی، معمولی فرائض سے غفلت ہے جی، کوئی چھوٹا موٹا کھانچ ہو گیا، وقت پہ نہ آنا، وقت کی پابندی نہ کرنا، ان کو جی فارغ کر دیا ہے لیپنگ نے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم چین سے، ہماری جو مارکیٹیں ہیں وہ چین کے مال سے بھری ہوئی ہیں، تو اگر جو ہے نا وہ چین سے جج لے لیے جائیں، یعنی جس طرح ہمارے پاکستانی جا کر جو ہے نا وہ برتی ہو جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ اب جو وزیر داخلہ ہے اس کی برطانیہ کی، آپ کو پتہ ہے شبانہ محمود، وہ جیلم کی ہے، جو شاہی فیملی کا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر حسنات، وہ بھی جیلم کا ہے، جس پہ لیڈی ڈیانا عاشق تھی، جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، وہ بھی جیلم کا ہے۔ تو اگر چائنا سے امپورٹ کر لیے جائیں، یا افریدی کی جگہ، مندو خیل کی جگہ، مسرت ہلالی کی جگہ، اور جو ہے نا حاجی امین کی جگہ، امین الدین، ان کی جگہ اگر چائنا سے امپورٹ کر لیے جائیں، ان سے آدھی تنخواہیں ان کو دیں اور وہ یہی حال کریں۔ بہرحال لیپنگ نے جو ہے وہ کئی جرنیلوں کو برطرف کر دیا ہے۔ یہی کام جب پاکستان میں شروع ہو گیا تو پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ دن دگنی اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔